بیدار ہو جاتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں کئی اذانیں ہو جاتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، انہیں کبھی ہدایت نہیں ملتی، انہیں کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ حالانکہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن ایسے بدبختوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اور تیسری سزا اللہ پاک انہیں یہ دیتے ہیں، لو یواہزہم بما کسبوا لعجلہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلدی عذاب نہیں دیتے کہ غلطی کی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں کو اللہ پاک سمجھانا چاہے نا تو فوراً آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ بندہ سمجھ جاتا ہے، لیکن جن کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلدی سزا نہیں دیتے، بلکہ ان کے عذاب میں جو ہے وہ سختی پیدا کرنے کے لیے ان کو زندگی لمبی دے دیتے ہیں، عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمرود کو جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 400 سال زندگی دی، اور 200 سال یا 300 سال تک ایک مچھر اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ڈال دیا جو اسے کاٹتا رہتا تھا، اور وہ باعث عبرت بن گیا۔ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، لیکن جب تک اسے جوتے پڑتے رہتے وہ مچھر جو ہے اندر چپ ہو جاتا تو اسے سکون ملتا۔ جیسے جوتے مارنا بند ہوتے وہ مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ کتنے 100 سال تک اللہ نے اس مچھر کو اس کے ذہن میں زندگی دی۔ ایسے پھر بدبختوں کے لیے توبہ کا راستہ بند، رحمت کا راستہ بند۔ تو یزید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس سے غلطی ہو گئی تو اس نے کچھ مومنوں والے کام کرنے شروع کر دیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی آزمائش گزر جاتی ہے تو پھر توبہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یزید کے لیے کوئی دعا نہیں، وہ فاسق ہے، وہ لعین ہے، وہ کافر ہے، اس کے ساتھ دینے والے لعین و کافر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اب ایک واقعے کے طور پر کہ جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پیش کیا گیا تو وہاں ایک یہودی تھا، اس نے کہا یہ کس کا سر ہے جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہے ہو؟ وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا یہ نعوذ باللہ انہوں نے بغاوت کی خلیفہ کے، بادشاہ کے خلاف، تو یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، حسین ان کا نام ہے۔ کیسی بدبختی آ گئی۔ جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر بدبختوں والے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت کچھ کر لیا، اللہ اور ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ پکڑتا ہے پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اس کی ساری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ بغاوت کی۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں نسل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 70 پشتیں ہوں گی، میں 70ویں پشت ہوں، اور جب بھی میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میرا ادب کرتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو میں 70ویں اولاد ہوں، اور میرا وہ احترام کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی شریعت پر ہیں یا نہیں لیکن ہمارا وہ احترام کرتے ہیں۔ تو تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ عالم کیا، اتنی بدبختی۔ اور ایک وہاں عیسائی موجود تھا، اس نے کہا یزید تو کتنا لعنتی انسان ہے کہ آج بھی ہمارے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کا حچر تھا اس کے کھر موجود ہیں، اس کے کھر موجود ہیں۔ نبی کے ساتھ جڑ جانے والی ہر چیز قابل تعظیم ہوتی ہے، اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے وہی شخص متقی ہے۔ اسی نبی کی ذات اور نبی کی ذات کے ساتھ جڑ جانے والی، چاہے آل ہے، اولاد ہے، گھر ہے، زمین ہے، درخت ہے، شجر ہے، خجر ہے،
سب کا احترام کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ اس لیے حضور کے منہ مبارک کہیں آ جائے نا تو کتنی لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی نسبت ہمارے رسول کے ساتھ۔ اس نے کہا ہمارے تو پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خچر کے کھر ہیں، ایک کھر ہے، تو ہم تو ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم۔ فرمایا کچھ بھی ہو جاتا، تم نے صرف نسبت کا حیا کرنا تھا۔ لیکن جب بندہ کرسی پر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو نسبتوں کا پاس کرتا ہے، وہ حیا بھول گیا، نسبت رسول بھول گیا، قرابت رسول بھول گیا، تعلق رسول بھول گیا، اور پھر کیا ہوا کہ تقریباً 2-2.5 سال کی حکومت اس کی ختم ہو گئی، اور کیا ہو رہا ہے کہ جاتے ہوئے اس کے منہ میں شراب کی بوتل ہے، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے، اور اس کا حال اس دنیا میں اس طرح ہو گیا، اور اب اس کی قبر جو ہے اس کا نام و نشان بھی باعث عبرت ہے۔ اسی کا بیٹا معاویہ، وہ حضور کی اہل بیت کا احترام کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ احترام زندگی بدل دیتا ہے۔ نماز روزے سے پہچان نہیں ہوتی بندے کی، حضور کی تعظیم سے پہچان ہوتی ہے۔ کئی نماز روزے والے بیڑا کر کر بیٹھے اپنا، حضور کا ادب نہیں، حضور کا احترام نہیں، حضور کے اہل بیت اصحاب کا احترام نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے عمل اس طرح ضائع ہو جائیں گے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ یزید کا بیٹا ہی معاویہ، وہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا، اس نے کہا میں ایسے اقتدار پر ٹھوکر مارتا ہوں جس اقتدار کے نیچے اہل بیت طہار کا خون بہہ رہا، چھوڑ دی۔ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گیا، آج سارے اس کے مزار پر سلام پیش کریں۔ فرق اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے ادب کیا وہ پا گئے، جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، وہ سارا کچھ خراب کر گئے، ان کی ہر چیز برباد ہو گئی۔ تو میرے دوستو، پھر واقعہ کربلا کی بات، بڑے لوگ ہیں جو یزید کے بارے میں جی وہ ایسا نہیں، اس نے حکم نہیں دیا تھا، یہ ویسا ہو گیا تھا، جی وہ سا ہو گیا، ایسے لوگ بھی گناہ گار فاسق ہیں۔ یزید کو صحیح کہنے والا بھی کافر ہے، یزید کو نعوذ باللہ اس کے لیے کوئی ہیلا حجت کرنے والا بھی، وہ بھی دار اسلام سے ہارا جائے۔ ایمان اتنی نازک چیز ہے، مت سمجھیں کہ حل کلمہ پڑھنا، جی وہ کلمہ پڑھتا، ایسے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو نہیں، بس سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ، اے نبی یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ تجھے نہیں مانتے۔ سورہ منافقون پڑھے، سورہ کافرون چھوٹی ہے، سورہ منافقون بڑی صورت ہے۔ تو فرمایا تو کوئی ایسے کلمے کا اعتبار نہیں، حضور کی اہل بیت، حضور کے اصحاب کا احترام نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور کا احترام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نمازیں روزے صرف ایسے ایک فراڈ ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے 5 دن کا گھرانہ ملا ہے، جسے حضور اہل بیت اطہار کی اب یزید نے کیا بدبختی کی، کتابیں بھری پڑی ہیں، مورخین نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اس نے اس کے بعد مدینہ پاک اور خانہ کعبہ کی حرمت کو اس طرح پامال کیا کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام کو شہید کروا دیا۔ اب یہ بھی چیز یزید کو نہیں پتہ تھی، کیا یزید جو ہے اس کے دربار میں حضرت سیدہ زینب حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ پاک، ان کو پیش کیا گیا، کیا وہ خطبے انہوں نے یزید کے سامنے نہیں دیے تھے، جن کے بارے میں جب آپ پیش ہوئے تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا عزت دیتا ہے۔ یہ کرسی کوئی عزت والی جگہ نہیں، عزت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام سے ملتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر کمائیاں کی ہیں، لوگ ان کی قبروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش ہوتا ہے، اور جو کرسی کی محبت میں گئے ان کا کوئی حال نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو پھر یہ کرسی نہ رہی تو اس نے یہ آیت پڑھی تو عز من تشاء و تذل من تشاء،
تو حضرت سیدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ شہزادی ہیں جن کے گھر میں حضرت جبرائیل بھی آنکھیں جھکا کر آتے ہیں. اتنا مشکل وقت آیا حضور کی اہل بیت پر. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا. تو سیدہ زینب اٹھ کر کھڑی ہوئی. وہ کس کا دربار تھا؟ اس نے حیا کی. تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا یہ جو آیت تو پڑھ رہا ہے یہ تیرے گھر میں نہیں اتری، ہمارے گھر میں اتری. ہمیں پتہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، کس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، کہ بعد میں لوگ فیصلہ کریں گے رب نے کس کو عزت عطا فرمائی. عزت اسی کی ملے گی جس کے عزت اسی کو ملنی ہے جس کا نام مسجد کے میناروں پر گونجتا رہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. تمہارے نام مٹ جائیں گے، یہ وقتی اقتدار، یہ وقتی حکومت ختم ہو جائے. تو یہ آپ کے خطبات، میں تو وہ سلام بڑا حیران ہوں کہ جو آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب واپس تشریف لائیں نا تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. ایک تو حضرت امام زین العابدین کا سلام، وہ بڑا پیارا سلام ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ نے سلام پیش کیا. آپ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ. سیدہ زینب نے جو سلام پیش کیا نا اس وقت بھی سلام کو نہیں بھولی کہ جب سیدنا امام علی مقام کا سر انور آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا سلام آپ پر ہو، اللہ تعالیٰ کا سلام آپ پر ہو. ومالک السماء، آسمان کے فرشتوں کا سلام آپ پر ہو. آپ نے فرمایا ھذا حسین بالاوراء، فرمایا یہ یا رسول اللہ یہ حضرت امام حسین جو ہیں یہ کٹے ہوئے پڑے ہیں. سبحان اللہ، کتنا درد بھی ہے اور کتنی شجاعت بھی ہے. فرمایا ومزمل بالدماء، فرمایا اور یہ خون میں لپٹے ہوئے ہیں. مقتل الاعضاء، فرمایا ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. یا محمدہ یا محمدہ، یہ طویل سلام آپ نے پیش کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. پھر یزید نے کیا کیا، 10,000 صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو انہوں نے شہید کروا دیا اس یزید لعین نے. اور پھر حضرت ایک محدث تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں 3 دن اس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رکھے. جب بندہ بے ادب ہوتا ہے اس پر بدبختی غالب آتی ہے. ایسے ایسے کام 3 دن تک اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے جو وہاں پیشاب کرتے رہے اور اذان نہیں ہونے دی، نماز نہیں ہونے دی. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم روزہ پاک سے اذان کی آواز آتی ہے، نماز کی آواز آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. تو یہ حال تھا. پھر اس نے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کی اور بے شمار اس نے صحابہ کرام مسلمانوں پر ظلم تلے. لیکن کیا ہوا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام علی مقام آپ کے اوار و انصار کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.